سال گزر رہے ہیں، اس کے بعد عقیقہ ہو رہا ہے. یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. یاسین بھی سید صاحب ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں ام سلیم نام رکھنا لڑکی کا رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، صحابیہ کا نام تھا ام سلیم، اور رکھ سکتے ہیں، اسلامی نام ہے. مسعود احمد فیضی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ ناصر محسن صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالعزیز صاحب وعلیکم السلام. عبداللہ ناصر محسن صاحب کا سوال ہے مسلمان لڑکی بیوٹی پارلر کی دکان چلا سکتی ہے، یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اگر جائز امور کے لیے بیوٹی پارلر استعمال کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ میں دلہن کو سجانے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، اور اس میں پردے کا پورا اہتمام ہے، بے پردگی نہیں ہوتی، اور بیوٹی پارلر میں کوئی غیر اسلامی چیز استعمال نہیں کی جاتی، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور سے اس طرح کا کام کرنے والے غیر اسلامی چیزوں سے بچ نہیں پاتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اگر چلاتے ہیں تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ غیر اسلامی چیز اور غیر اسلامی حرکت اس میں انجام نہ دی جائے. سالم مصطفی، ان کا سوال ہے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، کیا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ دیکھیے، گناہ الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے. لیکن اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز دل لگا کے نہیں پڑھ رہا. اس کا اندازہ ہم اسی سے کر سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو دور کرتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہے. اگر نماز پڑھنے کی اور پابندی کے باوجود ہم گناہوں میں ملوث ہیں، اس کا مطلب نماز میں کوئی کوتاہی اور کمی ہے. اس وجہ سے ہم کو نماز اپنی بہتر کرنی چاہیے، اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، تو نماز قبول ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. نماز تو جس حیثیت سے پڑھی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی. محمد فیض خان صاحب سلام کر رہے ہیں، کیا عام موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، عام موضوع پر، خاص موضوع پر، سب پر مسح کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے شعیب سراج صاحب نے دعا دی ہے. سید فدا صاحب، کیا داڑھی کو مہندی لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، داڑھی کو، بالوں کو مہندی لگا سکتے ہیں. عاشق خان صاحب، کیا داڑھی کو ریڈ کلر کیا جا سکتا ہے؟ ریڈ کلر مہندی میں ہوتا ہے، کلر نہ کریں، مہندی لگائیں، کیونکہ کلر کرنے سے اس پر خول چڑھ جاتی ہے جو وضو وغیرہ میں اگر چھوٹ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اس وجہ سے داڑھی میں مہندی کا رنگ اگر صرف رنگ ہے تو ایسی صورت میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ مہندی لگانی چاہیے. اگلا سوال ہے سیف عالم صاحب کا، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں زنا سے ہوئی اولاد کے بارے میں وضاحت کریں. لوگ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ زنا سے ہوئی اولاد جہنمی ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیے گا. مطلب وہ اولاد جس کے ماں باپ نے پہلے زنا کیا ہو پھر نکاح، تو اس زنا سے ہوئی اولاد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جہنمی تو زنا کرنے والے کو بھی نہیں کہا جا سکتا، تو اولاد کو کیسے جہنمی کہیں گے؟ زنا گناہ کبیرہ ہے، بہت خراب گناہ ہے، بے حیائی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے مرتکب کو ہم جہنمی تو نہیں کہہ سکتے. اور اس کی اولاد جو زنا کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، اس کی اولاد کو کیا پتا کہ زنا کیا ہے اور اصل تعلق کیا ہے، اولاد کی کیا غلطی ہے. اس وجہ سے اس کو جہنمی کہنا یا اس کو لعن طعن کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کو پوری عزت دی جانی چاہیے اور معاشرے میں اس کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جانے چاہیے. اس پر تانا کسنا اور اس طرح کی باتیں کرنا غلط ہے. اور جس نے یہ کہا ہے کہ وہ جہنمی ہے، ایسا کہنا بالکل غلط ہے. محمد صاحب کا سوال ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ، ان کے بارے میں سنا ہے کہ دوسرے مکتب کے عالم سے کہ مولانا رحمۃ اللہ کو امام الہند چنا گیا تھا، صحیح بات ہے؟ جی، امام الہند تھے، مولانا آزاد امام الہند تھے. مولانا آزاد ہی اس لقب کے حقدار بھی ہیں.
सैफ आलम साहब, इन्होंने ने दुआ दी। अब्दुल्ला नासिर मोहसिन साहब, मुसलमान लड़की का ब्यूटी पार्लर की दुकान चला सकती है? इसका जवाब गुजर चुका। अगर इस्लामी दायरे में रहते हुए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए ब्यूटी पार्लर है तो चलाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर उसमें कुछ चीज़ें इस्लाम से टकराती हैं तो फिर बचना चाहिए, पर्दे का लिहाज रखना और सारी चीज़ें। शेर मोहम्मद कोयली साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम और खैरियत पूछ रहे हैं। अल्लाह का फजल मैं ठीक हूँ। मसूद आलम साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल सत्तार साहब वालेकुम अस्सलाम। बख्शा ज़ेब साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नसर आलम तैमी साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इम्तियाज़ अली सोमरू साहब कह रहे हैं कि आप किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं? ये फ़िरक़ा और तफ़रीक़ा क्या होता है मुझे नहीं पता है। मैं कुरान और सुन्नत को मानने वाला और सहाबे किराम के फ़हम पर कुरान और सुन्नत को के दलाइल को समझने वाला सलफ़ी और हदीस आलिम हूँ, और यही असल हक़ है और इसी को हमें समझना चाहिए कि सहाबे किराम क्या करते थे, कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है। मोहम्मद उमर ख़ान साहब का सवाल है, क्या अनकरीब आपका कोई प्रोग्राम मुंबई का है? आपसे पिछली मुलाकात हुए सालों हो गए हैं। हो सकता है कि एक आध महीने में अनकरीब कोई प्रोग्राम बम्बई का बने इंशाअल्लाह, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आतिफ अंसारी साहब कह रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सलाम के बाद कह रहे हैं मौसम खुलासा बीवी बड़ा करे तो क्या करना चाहिए? नहीं समझ सका मैं आपका सवाल। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं नहीं समझ सका। नौशाद आलम साहब कह रहे क्या औरतें नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं नमाज जनाजा, कोई हर्ज नहीं है। इम्तियाज़ अली सोमरू साहब, क्या गैरुल्लाह से मदद मांग सकते हैं? गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगेंगे भाई? जब अल्लाह है मदद देने के लिए तो गैरुल्लाह से मदद क्यों मांगेंगे? नहीं मांग सकते। हाफिज़ अब्दुल वाहिद मदनी साहब सलाम कर रहे हैं और दुआ दे रहे हैं। अगला सवाल है मोहम्मद राशिद खान साहब, जुमा मुबारक देना सही है? नहीं, जुमा मुबारक कहना सही नहीं है। आतिफ अंसारी साहब सलाम के बाद कह रहे हैं, बीवी अगर झगड़ा करे तो क्या करें? झगड़ा करे तो सुलह कर लीजिए, कुछ हदिया तोहफा ला कर